کسی نے اپنے سٹیٹس پہ یوں لگایا ہوا تھا کہ لڑکوں کے بھی مزے ہیں، جہنم میں جائیں تو ایکٹریسز ملیں گی اور جنت میں جائیں تو حوریں۔ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایسے لوگوں کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ایک طریقے سے جہنم کے عذاب کا مذاق اڑانا اور جو اللہ تعالیٰ کا جہنم کے تذکرے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم کے تذکرے سے مقصود تھا کہ دلوں میں خوف پیدا ہو اور انسان اطاعت کی طرف آئے، نافرمانی سے بچے، شیطان کے مقابلے کی طرف آئے، نفس سے مقابلے کی طرف آئے، گویا کہ اس مقصود کو کل کرنا ہے۔ ایک ایسا مذاقیہ ماحول بنا دو، ایک ایسی چیز بنا دو کہ لوگ ہنسیں جہنم کے عذاب کو سن کر، تو جو ایسے ناپاک ارادے کے ساتھ یا نادانستہ طور پہ اس ناپاک ارادے کی تکمیل میں کوششیں کرے گا، اس کے ایمان کا بہت زیادہ خدشہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو کیسے کہہ دیا کس نے کہ ایکٹریسز ساری جہنم میں جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اداکاری کرتی ہو عورت، ٹھیک ہے، اس کے بعض امور ناجائز ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، تو تم نے یہ ذہن کہاں سے بنا لیا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو تمہیں کس نے کہا کہ وہاں تمہیں ایکٹریسز ملیں گی مزے حاصل کرنے کے لیے؟ وہ عذاب کا مقام ہے یا وہاں پر تم گھومو گے گلیوں کے اندر کون سی ایکٹریس کہاں پر ہے اور تم جا کے اس سے ڈیٹ لے لو گے اور انجوائمنٹ کرو گے؟ یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس کے بڑے قصوروار ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے۔ ہمارے گھر میں نہ جنت کی بات ہوگی، نہ دوزخ کی، نہ موت کی، نہ عذابات قبر کی، نہ میدان محشر کے حساب و کتاب کی، نہ اللہ کے غضب کی اور فکر کی کوئی بات ہوتی ہے ہماری؟ پورا سال پچھلا دیکھ لیں، گھر میں ہمارے گفتگو کے موضوعات کیا تھے؟ ہمارے گھروں میں دینی پروگرام نہیں چلتے کہ چلو بچے بیٹھ کر دیکھ لیں۔ جب ہم بچوں کو دین سے اتنا اجنبی اپنے گھر میں بناتے ہیں تو یہی اجنبیت پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں قائم رہتی ہے۔ اسی اجنبیت کے شکار لوگوں سے وہ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں اور محلے میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر یہ اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں۔ اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک یہ کرے گا، دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا، اور جو ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے خدارا اگر کوئی ایسا بچہ ہمیں سن رہا ہے، ایسی کوئی چیز آپ ہرگز نہ ڈالیں جس میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہوں، میدان محشر کا، منکر نکیر کا، ملک الموت علیہ السلام کا، جنت کے اوپر جوک بنا لیا، جہنم کے عذابات پر بنا لیا، ہرگز نہ کریں۔ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی اعتقادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان کے تذکروں میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ میری یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کروائی تھی میں نے تدبر قرآن، میری تفسیر موجود ہے، اس کو ایپیسوڈ 1 سے سننا شروع کریں۔ جہاں عذابات کی آیت آئیں گی ان کو غور سے سنیے گا۔ بہت میں نے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن خدارا ایسا نہ کیجیے۔